کیا کوئی محبت اتنی سچی ہو سکتی ہے کہ آپ کسی کے ساتھ قبر میں زندہ دفن ہونے کے لیے بھی تیار ہو جائیں؟ کیا کوئی محبت اتنی گہری ہو سکتی ہے کہ آپ اس کی خاطر موت کا سامنا کرنے سے بھی نہ ڈریں؟ اور کیا آپ یہ سوچ سکتے ہیں کہ وہی شخص جس سے آپ نے موت کے منہ سے نکالا وہ ایک دن آپ کو دھوکہ دے کر آپ کی ہی موت کا سبب بن جائے؟ آج میں آپ کو ایک ایسی سچی داستان سنانے جا رہا ہوں جس میں محبت ہے، بہادری ہے، دھوکہ ہے اور پھر ایک ایسا معجزہ جس نے سب کو حیران کر دیا۔ اس کہانی میں ایک ایسی چیز ہے جس نے مردہ سانپ کو زندہ کر دیا اور وہی چیز ایک مردہ انسان کو دوبارہ زندگی بخشتی ہے، مگر اس کے بعد جو کچھ ہوا وہ تاریخ کا سب سے بڑا دھوکہ ہے۔ اس کہانی کو آخر تک ضرور دیکھیے گا۔ ایک زمانے کی بات ہے، ایک غریب نوجوان تھا جس کے حالات اتنے خراب تھے کہ اس نے اپنے بزرگ والد پر مزید بوجھ بننے کے بجائے قسمت آزمانے کا فیصلہ کیا۔ وہ ایک طاقتور بادشاہ کی فوج میں بھرتی ہوا جو اس وقت ایک بڑی جنگ میں مصروف تھا۔ جنگ کے میدان میں موت اور تباہی کا رقص جاری تھا۔ دشمن کی گولیاں اتنی تیزی سے برس رہی تھیں کہ کمانڈر سمیت سارے سپاہی بھاگنے لگے تھے، مگر اس نوجوان نے بہادری کی ایک نئی مثال قائم کی اور پوری طاقت سے للکارا، ہم اپنے وطن کو تباہ نہیں ہونے دیں گے۔ اس للکار میں ایک ایسی طاقت تھی کہ بھاگتے ہوئے سپاہی رک گئے اور اس کے ساتھ مل کر دشمن پر دوبارہ حملہ کیا۔ اس نوجوان کی بے مثال بہادری کی وجہ سے بادشاہ کو فتح حاصل ہوئی اور اس نے اسے انعام کے طور پر نہ صرف اپنا سب سے بڑا عہدہ اور بیش بہا خزانہ دیا بلکہ اسے اپنی سلطنت کا ولی عہد بھی مقرر کر دیا۔ بادشاہ کی ایک خوبصورت بیٹی تھی مگر اس کی ایک عجیب شرط تھی، وہ صرف اسی شخص سے شادی کرتی جو یہ وعدہ کرے کہ اگر وہ پہلے مر گئی تو اس کا شوہر اس کے ساتھ قبر میں زندہ دفن ہو جائے گا۔ اس کے پیچھے اس کی سوچ یہ تھی کہ اگر کسی کی محبت سچی ہے تو وہ محبوب کے بغیر زندگی گزار ہی نہیں سکتا۔ اس نوجوان ولی عہد نے اس کی خوبصورتی پر دل ہار دیا اور بغیر کسی ہچکچاہٹ کے یہ وعدہ کر دیا۔ بادشاہ کی رضامندی سے ان کی شادی کی تقریب بڑے دھوم دھام سے منعقد ہوئی۔ کچھ عرصہ وہ خوش و خرم زندگی گزارنے لگے مگر پھر اچانک ملکہ شدید بیمار پڑی اور مر گئی۔ نوجوان ولی عہد کا دل خوف اور غم سے ڈوبنے لگا کیونکہ اسے اپنا وعدہ یاد آ گیا۔ بادشاہ نے وعدے کے مطابق اسے ملکہ کی لاش کے ساتھ ایک شاہی مقبرے میں بند کروا دیا۔ یہ کوئی عام قبر نہیں تھی بلکہ ایک زیر زمین کمرہ تھا جہاں ملکہ کا تابوت ایک چبوترے پر رکھا تھا۔ ولی عہد کو تابوت کے پاس 4 روٹیاں اور 4 بوتلیں شراب دے کر اندر سے بند کر دیا گیا۔ اسے بھوک اور پیاس سے مرنا تھا اور اس طرح وہ اپنے وعدے کے مطابق ملکہ کے ساتھ دفن ہو جاتا۔ وہ کئی دن تک غم و خوف میں زندہ رہنے کی کوشش کرتا رہا مگر موت قریب آتی جا رہی تھی۔ ایک دن جب وہ مایوس بیٹھا تھا اس نے دیکھا کہ ایک سانپ مردہ ملکہ کی طرف بڑھ رہا ہے۔ اس نے فوراً اپنی تلوار نکالی اور سانپ کو 3 ٹکڑوں میں کاٹ دیا۔ کچھ دیر بعد ایک اور سانپ آیا اور جب اس نے اپنے ساتھی کو مرا ہوا دیکھا تو وہ واپس چلا گیا، مگر تھوڑی ہی دیر بعد وہ اپنے منہ میں 3 سبز پتے لیے واپس آیا۔ اس نے وہ پتے کٹے ہوئے سانپ کے ٹکڑوں پر رکھے اور دیکھتے ہی دیکھتے وہ سانپ دوبارہ زندہ ہو گیا۔ یہ دیکھ کر نوجوان ولی عہد کے ذہن میں بجلی کون تھی۔ اس نے فوراً وہ پتے اٹھائے اور اپنی مردہ بیوی کی آنکھوں اور منہ پر رکھ دیے۔ معجزہ ہو گیا، ملکہ کی رگوں میں خون دوڑنے لگا۔ اس نے سانس لی اور آنکھیں کھول کر کہا، او خدا، میں کہاں ہوں؟ نوجوان ولی عہد نے اسے سارا واقعہ سنایا کہ کس طرح اس نے اسے دوبارہ زندگی بخشی۔ پھر وہ دونوں دروازے پر دستک دینے لگے اور پہرے داروں نے انہیں دیکھ کر بادشاہ کو خبر دی۔ جب بادشاہ نے انہیں زندہ اور سلامت دیکھا تو وہ خوشی سے پھولا نہ سمایا۔ نوجوان ولی عہد نے وہ 3 معجزاتی پتے اپنے پاس رکھ لیے اور ایک وفادار خادم کو انہیں سنبھال کر رکھنے کے لیے دیا۔ مگر زندہ ہونے کے بعد ملکہ مکمل طور پر بدل گئی تھی۔ ایسا لگا جیسے موت کی دنیا سے واپس آ کر اس کے دل میں شوہر کی محبت ختم ہو چکی تھی۔ نوجوان بادشاہ اپنے بوڑھے باپ سے ملنے کے لیے ایک سمندری سفر پر نکلے۔ وہ اپنی بیوی کو ساتھ لے کر اس لیے جا رہا تھا تاکہ وہ اپنے باپ کو اپنی نئی زندگی سے آگاہ کر سکے اور انہیں اپنی ملکہ سے ملوا سکے، مگر راستے میں اس کی بے وفا بیوی جہاز کے کپتان کی طرف مائل ہو گئی اور اس کے ساتھ مل کر ایک سازش کی۔ ایک دن جب نوجوان بادشاہ تھکا ہوا سو رہا تھا اس نے کپتان کے ساتھ مل کر اسے سمندر میں پھینک دیا۔ ملکہ اور کپتان واپس جانے لگے تاکہ وہ کہہ سکیں کہ ولی عہد راستے میں مر گیا اور پھر وہ آپس میں شادی کر سکیں، مگر ان کے وفادار خادم نے یہ سب دیکھ لیا تھا۔ اس نے
चुपके से एक छोटी कश्ती निकाली, अपने आका के पीछे गया और बड़ी मुश्किल से उनके मुर्दा जिस्म को समंदर से निकाल लिया। उसने वही 3 जादुई पत्ते बादशाह के मुंह और आंखों पर रखे और वो दोबारा जिंदा हो गया। दोनों रात दिन जोर लगाकर कश्ती चलाते रहे और बूढ़े बादशाह के पास अपनी बीवी और कप्तान से पहले पहुंच गए। बूढ़ा बादशाह अपनी बेटी की बेवफाई पर यकीन नहीं कर पा रहा था, मगर जब उसने अपनी बेटी और कप्तान को जहाज से आते देखा और उन्हें अपने शौहर की मौत की झूठी कहानी सुनाते हुए सुना, तो उसने कहा, मैं मुर्दा को दोबारा जिंदा कर सकता हूँ, और दरवाजा खोलकर उन दोनों को बाहर ले आया। अपनी आंखों के सामने अपने शौहर को जिंदा देखकर बेवफा बीवी और उसका आशिक कप्तान घबरा गए और वो सच बोलने पर मजबूर हो गए। बादशाह ने गुस्से से कहा, ये वही शख्स है जो तुम्हारी मोहब्बत में तुम्हारे साथ मरने को तैयार था और तुमने उसे नींद में कत्ल कर दिया, तुम्हें इसका बदला जरूर मिलेगा। फिर बादशाह ने उस बेवफा बीवी और उसके आशिक कप्तान को एक सुराखों वाले जहाज में डालकर समंदर में छोड़ दिया, जहां वो जल्द ही लहरों में डूब गए। ये कहानी हमें एक बहुत गहरा सबक देती है। दुनिया में बाज़ औक़ात लोग इस कदर बदल जाते हैं कि वो उस मोहब्बत और एहसान को भी भुला देते हैं जो उन्हें जिंदगी देता है। ये कहानी सिखाती है कि मोहब्बत का रिश्ता सिर्फ दिखावे का नहीं, बल्कि एक वादा है जो हर हाल में निभाना चाहिए। लेकिन इससे भी बड़ा सबक ये है कि एहसान, फरामोशी और धोखा हमेशा आपको ले डूबता है, जैसा कि उस बेवफा बीवी के साथ हुआ, जिसे उसके और उसके आशिक कप्तान के बुरे अंजाम का सामना करना पड़ा। याद रखें, जो लोग इस तरह के धोखे देते हैं वो कभी भी अपने गुनाहों से बच नहीं पाते और उन्हें उनके किए की सजा जरूर मिलती है। अगर आपको ये कहानी पसंद आई है तो इस वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। मजीद ऐसी सबक आमोज और दिलचस्प कहानियां सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें, ताकि हमारी आने वाली कोई भी वीडियो आपसे मिस ना हो। फिर मिलेंगे किसी नई वीडियो में, तब तक के लिए हमें इजाजत दें। अल्लाह हाफिज।